بڑا مشہور مضمون ہماری اکثر موضوعات میں شامل ہے، شب معراج پہ جس پر گفتگو ہوتی ہے، واقعہ معراج، اس کا وہ مرحلہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں میں تشریف لے گئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو پھر جو قرب کی منزلیں طے ہوئی یہاں پہ اس کا اشارہ موجود ہے۔ فرمایا گیا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ اور قریب ہو گیا، تو جیسے دو کمانیں ہوتی ہیں ایسے قریب ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا قرب عطا فرما دیا کہ کمانوں کا فاصلہ بھی کچھ فاصلہ ہے، اللہ نے اس سے بھی زیادہ اپنے حبیب کو قرب عطا فرما دیا، تو اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے، اتنا قرب عطا فرمایا، اس قرب میں لے گیا کہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعین ہی ہمیں نہیں ملتا، کہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ حضور کہاں ہیں، اللہ کے جلووں میں گم ہے، فنا ہے، فنا ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا بن گئے، بلکہ خدا کے جلووں میں گم ہو گئے، فنا ہو گئے، اللہ نے وہ قرب عطا فرمایا، اب پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کے، دوسرے جو گئے تھے ان کی جگہ کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں ہے، مگر ہیں، نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے، مگر یہ نہیں کہنا کہ نہیں ہے، اس لیے کہ گئے ہیں، اور اس لیے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، اس لیے کہ دو ذاتیں ہیں، دو ہی رہیں گے، تو مگر قرب ایسا عطا فرمایا۔ بتائیے ہمارے جسم میں ضرور ہے، اس کا جسم سے قرب کا حال پتہ چلتا ہے، ایسی ڈوبی ہوئی ہے کہ اس میں جسم میں ڈوب ڈوب کے بھی تلاش کرو گے نا، ایک ایک جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور ہر جگہ گوشہ گوشہ ڈھونڈو، حالانکہ وہ اندر ہی ہے مگر نہیں ملے گی۔ یہ جو عقل جس سے ساری دنیا چل رہی ہے، اسی چھوٹی سی کھوپڑی میں، چھوٹے سے دماغ میں بند ہے، ذرا کھول کے دیکھو کہاں ہے، تو یہ قرب ہے، قرب کی پتہ نہیں کتنی حقیقت ہوتی، تو یہ تو مخلوق میں قرب ہے، یہ تو اس مادی دنیا کا قرب ہے، اس مادی دنیا کے قرب کا احساس ہمیں نہیں ہو پاتا، رسول خدا کے قرب کا احساس کون کرے گا؟ اس قرب کو ہم نہیں ناپ سکتے کہ روح جسم سے کتنی قریب ہے کوئی بتائے، عقل دماغ سے کتنی قریب ہے کوئی بتائے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرب عطا ہوا ہے، جس کا ذکر یہاں ہوا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اس لیے تو اللہ نے او ادنا فرما کے چھوڑ دیا کہ اب اس کو ناپ ہی نہیں سکتے آپ، یعنی ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، ہماری لغت میں گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی لفظ ہی نہیں، کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے، کوئی پیمائش ہی نہیں ہے، اس لیے فرمایا دو کمانے یہاں تک پہنچو، سمجھ لو کتنا قرب ہوا، اور اس کے بعد او اس سے بھی زیادہ قریب، تو اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، پھر اس قرب میں اس نے اپنے محبوب کو کیا عطا فرمایا؟ پھر راز و نیاز کی وہ بات ہے، ایک محب و محبوب کے درمیان، ایک عابد و معبود کے درمیان، ایک مالک و مملوک کے درمیان، ایک ساجد و مسجود کے درمیان، ایک خالق و مخلوق کے درمیان، کون جانے؟ تو فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، وہ وحی کیا کی وہ نہیں بتائی گئی، مگر وحی کی، قرآن نے کہا وحی کی، وہ وحی کیا ہے کسی کو نہیں پتا، کوئی قرآن میں نہیں ڈھونڈ کے بتائے کہ وہ وحی کون سی ہے جو وہاں ہوئی، اس لیے کہ قرآن جو وحی ہے یہ تو جبرائیل کے ذریعے سے ہوئی ہے، یہ وحی تو جبرائیل لائے، قرآن سارا جبرائیل لائے، اور یہاں بات ہو رہی ہے اللہ کی اس وحی کی کہ جو اس نے مقام قرب میں اپنے حبیب کی طرف فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وحی دو قسم کی ہے، ایک وحی وہ ہے جو قرآن کی صورت میں ہوئی ہے، اور ایک وحی وہ ہے جو قرآن کے علاوہ اللہ نے اپنے حبیب کے دل میں فرمائی ہے۔ اسی وحی کی ایک صورت حدیث ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ جو آپ کا فرمان ہے، یہ بھی وحی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی، اللہ کا ہی پیغام ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اشارت فرمایا اور جس پر عمل کر کے بتایا، تو یہ وحی اور یہ حدیث اور سنت یہ بھی وحی ہے، بس اس کو کہتے ہیں وحی جلی اور اس کو کہتے ہیں وحی خفی۔
یہ کہلاتی ہے وحی مطلوع اور وہ کہلاتی ہے وحی غیر مطلوع. اس کی تلاوت ہوتی ہے، اس کی تلاوت نہیں ہوتی. یہ نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، وہ نمازوں میں پڑھی نہیں جاتی. وہ حدیث ہے، وہ بھی وحی ہے. کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث وحی نہیں ہے. حدیث تو صرف حضور کی بات ہے، اللہ سے اس کا تعلق نہیں. کیسے عقیدے رکھتے ہیں لوگ، آپ کو معلوم ہے. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اس قسم کے لوگوں کا نام منکر حدیث ہے. یہ پرویزی مذہب کے قائل ہیں. غلام احمد پرویز اس کے بانی ہیں. کچھ اور لوگ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے حدیث کا انکار کیا، جیسے عنایت اللہ مشرقی حدیث کو نہیں مانتے تھے، جیسے اسلم جی راجپوری حدیث کے قائل نہیں تھے، اور بھی لوگ ہیں. تو یہ ایک مکتبہ فکر ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ مکتبہ فکر یہ امت کے راستے سے ہٹا ہوا، آج تک کی جو فکر ہے اس سے مختلف ہے. اور بہت بڑا ایک مسئلہ ہے یہ، یعنی ایک بنیاد ہے نا جس کو امت نے تسلیم کیا حدیث و سنت کے حوالے سے، آپ اس کو دین سے نکال رہے ہیں. جب آپ اس کو دین سے نکال دیں گے تو سارا دین، سارا سسٹم، ساری تشریحات، ساری ایکسپلینیشن سب بدل جائے گی. اس لیے ان کی تشریحات بالکل الگ ہو جاتی ہیں. جب اس مکتبہ فکر کے لوگ کہیں میڈیا پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ڈفرینٹ چل رہے ہوتے ہیں. آپ حیران ہو جاتے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کہاں سے لائے، آج تک ہم نے نہیں سنی. علماء تو کچھ بتاتے ہیں، کتابوں میں کچھ لکھا ہے، یہ کہاں سے لا رہے ہیں. آپ غور فرمائیے گا، کبھی ان کا تجزیہ کیجیے گا، کبھی ان کے ریفرنسز دیکھیے گا، وہ کہاں جا رہے ہیں. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ نئی بات کہاں سے آ رہی. یہ دراصل دین کے ماخذ میں جب آپ تبدیلی کر دیں گے، جب اس کے اندر سے کچھ کاٹ چھانٹ کر دیں گے، کچھ لیں گے کچھ نہیں لیں گے، تو بنیادی اختلاف شروع ہو جائے گا. اب وہ ڈیٹیل اور تفصیل جو حدیث و سنت میں آئی ہے جس کو ہم مانتے ہیں، تو اس ڈیٹیل اور تفصیل میں ان کا ہم سے اختلاف ہو جائے گا. وہ اس کو یک قلم مسترد کر دیں گے، اڑا کے پھینک دیں گے اور کہیں گے ہم نہیں مانتے، اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں. عام طور پہ ایک بات بہت جلدی کہتے ہیں لوگ، اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں، یہ دین میں ہے ہی نہیں. دیکھ رہے ہیں دنیا عمل کرتے کرتے لوگ کی زندگیاں گزر گئیں، کتنی امتیں چلی گئیں، کتنے لوگ چلے گئے، کتنی قومیں چلی گئیں، کتنے دور گزر گئے، کتنی صدیاں گزر گئیں، اور آج کتنی آسانی سے آدمی کہتا ہے اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں. تو وجہ یہی ہے، انہیں دین سے تعلق اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے دین کے ماخذ کے اندر ایک نئی سرجری کر دی، کوئی نئی فٹنگ کر دی، اسے دوبارہ فٹ کیا ہے، اس کو دوبارہ انہوں نے اثر نو ترتیب دیا ہے، اس میں کچھ نکال دیا، کوئی ڈال دیا. اب اسی طریقے سے کوئی ڈال دینا، مثال کے طور پر جب آپ قرآن کی تشریح اور اس کی ایکسپلینیشن حدیث کی روشنی میں کرنے کی بجائے اگر آپ قرآن کی تشریح کو عقل کی روشنی میں کر لیں اور اس کی جگہ عقل کو رکھ دیں، ظاہر سی بات ہے کہ اب حدیث نہیں ہوگی تو عقل آئے گی یا لغت آئے گی، عربی کی لغت، تو اب یہاں سے سب کچھ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. ایک تشریح جا رہی ہوگی ادھر حدیث کی طرف، دوسری تشریح جا رہی ہوگی لغت کی طرف. ایک تشریح جا رہی ہوگی حضور کی بات کی طرف، دوسری تشریح جا رہی ہوگی آپ کی عقل کی طرف. قرآن ایک ہی ہے، ادھر تشریح کچھ اور ہو رہی ہوگی، ادھر کچھ اور ہو رہی ہے. یہ ہے وہ فرق ہے. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. فوراً آدمی کو قرآن سن کر کے، قرآن کی بات سن کر، قرآن کا حوالہ، آیت نمبر یہ وہ سن کر کے متاثر نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اس کے ریفرنسز بھی اس سے معلوم ہونے چاہیے. اس کے وہ کیا ہیں، اس کی بیسکس کیا ہیں، اس کا وے آف تھاٹ کیا ہے، اس کا وے آف انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، کیا وہ دین کے اصولوں پہ قائم ہے جس پہ امت نے کھڑا کیا. چاروں ائمہ، تمام بزرگ مشائخ علماء، یہ امت صحابہ کرام سے لے کر آج تک اس بات پہ متفق ہے کہ دین 4 چیزوں سے ثابت ہوتا ہے. نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 اجماع امت، نمبر 4 قیاس. 4 چیزوں سے دین ثابت ہوتا ہے. یہ 4 اصول ہیں دین کے. ان چاروں میں سے کسی ایک کو نکال دو گے، دین کی کہیں نہ کہیں تشریح بدلنا شروع ہو جائے گی، نئی فکر اور نیا طریقہ پیدا ہو جائے گا. تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ حدیث بھی حجت ہے. یہ تو ایک دلیل ہے، تو ہم ایک ہی آیت پہ بات کر رہے ہیں، اس لیے یہ آیت ہمارے سامنے. تو اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں اور حدیث کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے. اور اس کے بعد پھر آگے آئیے، آگے فرمایا کہ یہ بھی بات یقین اور گمان کے حوالے سے اور علم کی بحث کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے.
اللہ نے کافروں کا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا یتبعون الا الظن، یہ نہیں اتباع کرتے مگر ظن کی، گمان کی اتباع کرتے ہیں، گمان کے پیچھے چلتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان حق سے مستغنی نہیں کر سکتا، گمان یقین کی جگہ نہیں لے سکتا، گمان یقین کو شکست نہیں دے سکتا۔ ایک یقین ہے جس پہ آپ کھڑے ہیں، یقینی بات ہے، قطعی بات ہے، اور دوسری طرف گمان ہے، ایک شخص آپ کو گمان کی طرف بلا رہا ہے، اس کے پاس نہ یقین ہے، نہ دلیل ہے، نہ برہان ہے، نہ لاجک، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، وہ آپ کو ادھر لے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کافر ہیں جو اہل ایمان کو یقین کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، یہ جو حق ہے یہ یقین کی شاہراہ ہے، فرمایا اور یہ کافر جو انکار کرتے ہیں اور اپنی شاہراہ پہ چلتے و چلاتے ہیں، یہ سب گمان ہے، یہ گمان پر عمل کرتے ہیں۔ کیا ان کا گمان حق سے بے نیاز کر دے گا؟ کیا ان کو حق کی جو حق سے انکار کی وجہ سے جو کمی پیدا ہوگی، کیا یہ گمان اس کمی کو فلفل کر دے گا؟ کبھی نہیں کر سکے گا۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ کہاں بے نیاز کیا ان کے گمان میں؟ اب تو سائنس آ گئی، اب تو جدید فلسفہ آ گیا، اب تو لوگوں نے زمین سے نکل کر سیاروں کی سیر کرنا شروع کر دی اور بڑا مطالعہ کر لیا، سب کچھ ہو گیا، مگر پروفیسر جارج نے صحیح کہا تھا نا، تم نے پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑنا تو سیکھ لیا لیکن انسانوں کی طرح زمین پہ چلنا بھی سیکھا۔ یہ جارج کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، ایک فلسفی ہے، دانشور، جنہوں نے ان حقیقتوں پہ نظر رکھی، سے وہ اڑتا ہوا دیکھ کر کے متاثر نہیں ہوئے، انہوں نے یہ بھی دیکھا زمین پہ کیا ہو رہا ہے، مریخ تک پہنچ گئے یہ تو دیکھ رہے ہیں، زمین پہ کیا کر کے گئے ہیں، چاند کی سیر کر رہے ہیں یہ تو سب دیکھ رہے ہیں، زمین پہ کیا کیا ہے، اپنے سیارے کا کیا کیا۔ تو اس نے کہا پرندوں کی طرح اڑنا سیکھا ہے، زمین پہ چلنا بھی سیکھا، مچھلیوں کی طرح تیرنا سیکھا، زمین پہ چلنا بھی سیکھا، نہیں سیکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے، یہ پیغام حق کا سکھاتا ہے، یہ دین سکھاتا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو، یہ دین بتاتا ہے۔ جن کے دل میں حق داخل ہو جاتا ہے ان کی شان ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پہ عاجزی سے چل رہے ہوتے، ان کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، ڈسپلن ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے، جسم بھی ہے، روح بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، مادہ بھی ہے، نور بھی ہے۔ آج نور کی بات بھی بہت آئی ہے، آپ نے غور کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لاؤ پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ کیسا نور کر دیتا ہوں، تم نور پہ چلو گے۔ بالکل آخری آیت کے اندر آیا نور کا ذکر، فرمایا پھر تمہارے ساتھ نور ہوگا، تم نور میں چلو گے۔ یا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے دے دے گا۔ پتہ نہیں کتنے بڑے حصے ہیں یہ، اس کی کیفیت نہیں بتائی، فرمایا 2 حصے اپنی رحمت کے تمہیں دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہارے لیے نور پیدا کر دے گا۔ یہ وہ نور کیا ہے؟ یہ راہ ہدایت ہے، یہ زندگی میں چلنے کا، زندگی گزارنے کا، برتنے کا ایک راستہ ہے جس میں انسان ٹھوکر نہیں کھاتا، جس میں انسان ناکامی نہیں دیکھتا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اللہ نے فرمایا تمشون بھی، اس میں تم چلو گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى النُّورِ مِنْ رَبِّهِ، جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے تو اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر چلتا ہے۔ اور تیسری جگہ فرمایا وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کیا وہ دیکھتے نہیں وہ مردہ تھا پہلے، پھر وہ دین میں آ گیا، اس نے دین کو مان لیا تو وہ ایک نور میں آ گیا، پھر نور میں چلنے لگا۔ تو یہ نور ہے، یہ نور وہ نور ہے جو راستہ دکھاتا ہے، جو زمین پہ چلنا سکھاتا ہے، جو انسان بننا سکھاتا ہے، جو یہاں سے وہاں تک کی کامیابی کا راز بتاتا ہے۔ سورج اور چاند تک پہنچ جانے کی حد تک نہیں بلکہ سورج اور چاند کو پیدا کرنے والے خالق و مالک تک پہنچا دیتا ہے۔ سورج چاند تک پہنچے تو کیا پہنچے، اس کے خالق کو جانو، اس کے مالک کو جانو، اس کے احکام کو جانو، اس کے فرمان کو جانو، تاکہ جب اس سے واسطہ پڑے وہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہو، بے شک ہم اسی کے لیے اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو وہاں منہ دکھانے کے قابل نہ ہو، وہاں جواب دینے کے قابل نہ ہو۔ یہ وہاں تک نور ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ
گمان کے پیچھے جا رہے ہیں، یتبعون الا الظن، گمان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ گمان کے پیچھے بھی کوئی چلا جاتا ہے جبکہ وہ گمان یقین سے ٹکرا رہا ہو۔ دیکھیے تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک یقین، ایک گمان، ایک وہم۔ ہماری آپ کی تین کیفیت، یقین، گمان، وہم۔ جب یقین حاصل ہو جائے نا کسی چیز کا، پھر گمان کی بات نہیں کرنا۔ یقین کے سامنے گمان کی بات کرنے والے ایسے ہیں جیسے سراب پر بھروسہ کرنے والے۔ ایک حقیقت میں چشمہ چھوڑ کے، پانی کا بہتا ہوا چشمہ چھوڑ کر پھر دور سے نظر آنے والے سراب پر بھروسہ کرنے والے، یہ ہیں وہ لوگ جو یقین کے راستے کو چھوڑ کے گمان کے پیچھے جاتے ہیں، اور جب وہ وہاں پہنچیں گے نا تو وہ سراب جو ہے، وہ پانی جو نظر آ رہا تھا وہ سراب بن جائے گا اور ریت کی شکل میں رہ جائے گا۔ یہ حال ہوتا ہے ان کا، تو یہی حال ہوتا ہے ان کافروں کا، یہی حشر ہوگا جنہوں نے یقین کا راستہ چھوڑ دیا۔ اور وہ مسلمان بھی جو یقین کی بات کو چھوڑ کے گمانوں کے پیچھے جاتا ہے، اعتقادی طور پر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، اعتقادی طور پر تو بالکل گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن عملی طور پہ بھی یاد رکھیے گا کہ یقین کا راستہ چھوڑ کے گمان کے پیچھے جاؤ گے تو بہت پریشان ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کو یقین ہے نا، اب میں ایک مسائل کی طرف آتا ہوں تھوڑا سا، اسی سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے ہمارے عام کیفیات میں، معاملات میں، ہمارے مسائل میں۔ یہ اصول ہے، الیقین لا یزول بالشک، فقہ کا ایک اصول ہے۔ یقین شک سے کبھی زائل نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ جب آپ کو کسی چیز کا یقین ہے تو اس کے مقابلے میں شک، گمان، یہ وہ، اس سے مت جائیے، اسے بالکل جھٹکا دے دیجئے، اسے بالکل فارغ رکھیے، اسے قریب مت آنے دیں، گمان کی طرف بالکل نہ جائے۔ یقین حاصل ہے بس وہ چیز ٹھیک ہے، آپ کو یقین ہے ایک چیز پاک ہے تو بس پاک ہے، آپ کو یقین ہے آپ کا وضو ہے تو بس وضو ہے۔ اب گمان اس کے مقابلے میں، گمان کا ہونا یہ وہم، اچھا یہ جو گمان یقین کے مقابلے میں آتا ہے نا، یہ وہم بن جاتا ہے، اس گمان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا کافر جس گمان پر ہے وہ وہم ہی ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کے دن پردہ اٹھے گا، جب مرنے کے ساتھ ہی پردہ اٹھے گا، اور جیسے ہی اپنے معبودوں کو پکاریں گے، سارے معبود سراب کی طرح غائب ہو چکے ہوں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس کا ذکر قرآن نے بار بار کر دیا، تو یہ گمان بھی نہیں رہا، وہم ہو گیا۔ لہذا آپ نے اگر وضو بنا رکھا ہے، آپ وضو سے ہیں، وضو بن گیا، یقین ہو گیا وضو ہے، اب اس کے بعد شک جو آتا ہے نا، اس طرف بچ جائیں، یہ وہم ہے، اس گمان میں مت پڑے ورنہ پریشان ہو جائیں گے۔ جگہ جس پہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو یقین ہے کہ یہ پاک ہے تو بس وہ پاک ہے، اب خواہ وہم میں نہ جائیں، گمان میں نہ جائیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے معاملات، آپ نے گھر میں کپڑا رکھا ہے، اوڑھنے کا، پہننے کا، بچھانے کا، وغیرہ وغیرہ، کپڑا رکھا ہے، نکالا، آپ کو یقین ہے کہ پاک ہے، اور اس کے مقابلے میں شک ہے، خواہ شک ہے کہ پتہ نہیں ناپاک تو نہیں، تو اس کی طرف مت جائیں، شک کی طرف مت جائیں۔ جب تک آپ کو دلیل نہ ملے، کوئی علامت ہو، ناپاکی کی علامت ہو، کوئی وجہ ہو، کسی نے خبر دی ہو، معتبر خبر ملے، کوئی بتائے کہ یہ ناپاک ہے، گھر کا وہ فرد بتائے وغیرہ وغیرہ، تو پھر لوگ ناپاک کہیں گے اس کو، جگہ کو اس کو ناپاک کہیں، کوئی جنگ چیز بچھی ہوئی اس کو۔ دیکھیے نا، آپ اسی طریقے سے اپنے کام چلاتے رہتے ہیں، کتنا اچھا سلسلہ شریعت نے ہمیں دے دیا، آسان راستہ کہ جس میں ہمارے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ایسے گمانوں میں پڑے ہیں، شک شبے میں پڑے ہیں تو بڑی مشکل ہو جائے، اور جو لوگ پڑے رہتے ہیں نا شک میں، وہ بڑے پریشان رہتے ہیں، وہ بیچارے مسئلے پوچھتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ یقین کے مقابلے میں کسی گمان پہ نہیں چلیں، گمان کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اور یقین کبھی بھی گمان سے زائل نہیں ہوگا، یقین قائم رہے گا، یقین ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ جب تک کہ یقین کے مقابلے میں یقین نہ آئے تب یقین زائل ہوگا تمام معاملات میں۔ اور اگر آپ کو یقین کے مقابلے یقین، علماء نے تو یہاں تک کہا اگر آپ کو گمان شک بار بار وہم ہوتا ہے تو اپنے آپ سے پوچھو قسم کھا سکتے ہو؟ اپنے آپ سے پوچھئے قسم کھا سکتے ہو؟ جس چیز کا گمان ہے اس پہ قسم کھا سکتے ہیں؟ اگر آپ میں تردد آ جائے تو سمجھ لیں کہ پھر یہ گمان ہی ہے، یہ وہم ہے، اب آپ نے یقین پہ رہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے معاملات چلتے ہیں آگے، یقین کی صورت میں اور گمان اور وہم کے چکر میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے ورنہ بڑی پریشانی، اور بلکہ جہاں کہیں یقین بھی ہمیں حاصل نہ ہو بالفرض تو وہاں بھی دیکھیے یہ گمان ہی کے راستے سے ایک چیز ہم یقین کے درجے میں اتار لیں گے، ہم یقین کر لیں گے بس کہ یہ ایسا ہے۔ مثال سے ہمیں یقینی طور پہ نہیں پتا کہ یہ معاملہ کیسا ہے، کیا ہے کیا نہیں، تو ہم حسن ظن رکھیں اور یقین کر لیں اس بات کا کہ اس طرح یہ، جب تک کہ اس کے خلاف دلیل نہ ہو۔ بالکل اسی طرح کریں، کسی
کسی نے آپ کو نماز پڑھائی، آپ کو کیا پتا کہ انہوں نے وضو بنایا کہ نہیں بنایا؟ امام نے نماز پڑھائی، آپ کو نہیں پتا، کسی نے بھی پڑھائی، میں نے پڑھائی، کسی نے بھی پڑھائی، آپ کو کیا پتا وضو بنا کر آئے نہیں آئے؟ لیکن ساری دنیا پڑھ رہی ہے بغیر تحقیق کے. تو یہاں یہ ہے کہ آپ گمان رکھیں، حسن ظن رکھیں کہ وضو بنائے ہوئے ہیں، باوضو ہیں. آپ کو اپنے بارے میں بھی دوسرے کے بارے میں، کسی نے آپ کو کھانا پیش کیا، آپ کو کیا پتا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اب یہاں بھی آپ یقین کر لیں کہ حلال ہے، خامخواہ شک میں نہ پڑیں. اگر کوئی دلیل نہیں ہے، حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی قرینہ نہیں ہے، کوئی کسی نے بتایا نہیں ہے، تو پھر آپ اسے حلال سمجھیں، خامخواہ شک میں نہ پڑے، تردد میں نہ پڑے. کسی مسلمان نے دیا حلال ہی ہوگا. لوگ یہاں دعوتیں ہوتی ہیں، جاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اب ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ حلال ہے یا حرام، تو حلال ہی سمجھے، حلال ہی سمجھے. یہ حسن ظن کا جو راستہ ہے، جو ہمیں یقین تک لے جاتا ہے، اطمینان دلا دیتا ہے، یہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے اکثر و بیشتر. ہاں جہاں پر کہ آدمی اگر احتیاط کرنا چاہتا ہے کچھ اپنے تقوی کی وجہ سے، تو پرسنلی کر لے کہ ٹھیک ہے جی، ہر جگہ کی نہیں کھاتے، ہر جگہ سے نہیں کھاتے، ہر جگہ ہر ایک سے نہیں لیتے، ہر جگہ نہیں بیٹھتے، تو اپنے دور پہ بچتے ہیں، تو اس کا اپنا تقویٰ ہے. جیسے ہمارے بزرگان دین کے مخصوص معاملات ان کی اپنی ذات کے حد تک ہوا کرتے تھے کہ بہت اوائڈ کرتے اور بہت سی چیزوں سے بچتے تھے، شک والی چیزوں سے بھی بچتے تھے. وہ ان کا ذاتی معاملہ تھا، وہ تقوی کا راستہ، وہ احتیاط کا راستہ. لیکن لوگوں کو نہیں کہتے تھے کہ تم بھی یہ کرو. شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی صرف شک شبے کی چیز ہے کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی لقمہ، مشکوک لقمہ کی پیٹ میں چلا جائے، تو اس سے بھی بچنے کے لیے ساری زندگی انہوں نے یہ کیا کہ کسی کے بھی ہاتھ سے کھانا ہی چھوڑ دیا، خود کوئی چیز اپنے ہاتھ سے بھی کھانا چھوڑ دیا. کسی سے بھی ظاہر لائیں گے، کمائیں گے، جو کچھ بھی کریں گے، اس میں کہیں نہ کہیں خلط ملط ہو گیا تو چھوڑ ہی دیا. پھر کیا ہوا؟ پھر کیسے زندہ رہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ درختوں کے پتے توڑ کے کھانا شروع کر دیے. جب بھوک لگی اور دیکھا کہ اب ذرا مشکل ہو رہی ہے تو پتے چبا لیے، گزارا کر لیں. یہ کیفیت تھی. تو یہ مخصوص معاملات، یہ بڑے اعلیٰ لوگ، ان کا معاملہ بڑا اعلیٰ اور رفع ہوتا ہے. یہ اس طرح چھوٹے بہت باریک بینی سے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، مگر ہم ایسا نہیں کر سکتے. ہمارے لیے شریعت کا ایک الگ راستہ پھر واضح، جس میں ہمیں سہولت ہے عام لوگوں کے لیے کہ اس میں حسن ظن رکھیں، اس میں جب تک یقین کے خلاف دلیل نہ ہو اس وقت تک یقین کا راستہ نہ چھوڑیں. حسن ظن رکھیں اپنے بارے میں بھی، دوسروں کے بارے میں. اکثر وہم رہتا ہے ہمیں کہ وضو ٹوٹ تو نہیں گیا، روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا، روزے کے بارے میں وہم ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ تو نہیں. اچھا بعض لوگوں کو تو اپنے نکاح کے بارے میں وہم ہو جاتا ہے کہ نکاح ٹوٹ تو نہیں گیا. ایسا بھی ہوا، وہ پوچھتے ہیں اتنے دن ہو گئے ہمیں پتہ نہیں باہر گئے ہوئے اور نہیں آئے گھر پہ، اور سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، نکاح ٹوٹ تو نہیں گیا. تو وہ بعض لوگوں کو اس کا بھی وہم ہو جاتا ہے کہ اتنا لمبا وقفہ اور انسان دور رہے تو یہ نکاح پر اثر پڑ گیا ہوگا. نہیں، نکاح نہیں ٹوٹنا، نکاح ہوا یقین کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ، یقینی بات ہے، نکاح آپ کا یقینی ہے. اب اس کے مقابلے میں کوئی یقینی بات لائیے نکاح ٹوٹنے کی، اور وہ یہ ہو سکتی ہے کہ طلاق دے دی ہو. آپ کو علم ہوگا طلاق دی ہوگی، طلاق کا علم ہوگا آپ کو، تو طلاق دی ہو تو نکاح ٹوٹے. اس کے علاوہ آدمی 10 سال 20 سال 50 سال ساری زندگی بھی اگر دور رہے تو نکاح نہیں ٹوٹتا. نکاح کا شک نہ کریں، وضو میں شک نہ کریں، روزے میں شک نہ کریں. اب یہ کلی کرتے ہیں آپ روزے میں، ایسا لگتا ہے اسے اندر چلا گیا پانی، یہ سب شک ہے، اس میں نہ پڑے پریشان ہو جائیں گے. شیطان پہ ظن، گمان، وہم اور شک کے راستے پہ ہمیشہ بیٹھا رہتا ہے اور یہیں سے وار کرتا ہے. یقین والوں کے قریب نہیں جاتا شیطان، ہاں یقین والوں سے بہت ڈرتا ہے. جن کو یقین ہے ان سے بہت ڈرتا ہے، کیونکہ وہ یقین کی مار جو پڑتی ہے اس سے وہ گھبراتا ہے. یقین کے ساتھ عبادت کرو، شیطان کو دن رات پٹائی کرو، اس کی خوب پٹائی ہوگی اس کی. یہ یقین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایک دفعہ ایسا ہوا، مولانا حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خلیفہ بھی تھے، مرید بھی تھے اور بڑے مقرب بزرگوں میں سے تھے. ایک دن شیطان ان کے خواب میں آیا، انہوں نے دیکھا تو غصہ کرنے لگے اور انہوں نے کہا کہ مردود، تو دنیا بھر کو تو نے فتنوں میں ڈالا ہوا، تو نے سب کو پریشان کر رکھا ہے، تو تیرا کیا علاج ہے؟ تجھے بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے کبھی؟ ہم تجھے کبھی قابو کر سکتے ہیں؟ تجھ سے کبھی نجات کرنے لگے؟ ہاں مجھے تکلیف پہنچ سکتی. کہنے لگا مجھے تکلیف پہنچتی ہے، مجھے بھی اذیت پہنچتی ہے. میں ہی نہیں ستاتا لوگوں کو، کچھ لوگ مجھے بھی ستاتے ہیں. انہوں نے کہا کون ستاتا ہے؟ کہا تمہارے شیخ مولانا روم، ان جیسے لوگ. کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ رات کو جب اٹھ کے وہ عبادت کرتے ہیں اس وقت میرے اوپر بجلیاں گر رہی ہوتی ہیں،
یہ وہ عبادتیں ہیں. تو دیکھیں یہاں شیطان کیا وہ اندر عبادت میں داخل ہوگا, کیا خلل ڈالے گا, اس پہ تو بجلیاں گر رہی ہیں. یہ وہ عبادت ہے. اور ہماری باتوں کا حال یہ ہے کہ ہم جب چلتے ہیں نماز کے لیے, روزے کے لیے, حج کے لیے, عمرے کے لیے اور کسی اچھے کام کے لیے, تو وہ شیطان کو تو اتنے راستے مل جاتے ہیں. کہاں سے ملتے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے سب سے پہلا یہی کہ آپ کو یقین نہیں ہوتا بہت سی چیزوں کا, شک میں پڑتے ہیں آپ. طہارت میں شک میں پڑیں گے آپ نماز میں شک میں پڑیں گے, آپ اپنے کپڑوں کے بارے میں شک میں پڑیں گے. تو اس طرح کے بار بار شک پیدا ہوں گے. یہ شیطان کو پورا میدان مل گیا. اب اس کے بعد کیا خوشی رہے گا. اس لیے سب سے پہلے تو آپ شک کے دروازے بند کر دیں, یقین کو مستحکم کر لیں, پھر یہ مردود آپ کے قریب ہی نہیں آئے گا. اور صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تیری بات نہیں مانوں گا, میں جس حال میں بھی اسی حال میں رہوں گا. اگر تو کہتا ہے کہ غلط ہے غلطی صحیح, تو کہتا ہے ناپاک ہے ناپاکی صحیح, تو کہتا ہے بے وضو صحیح, تیری بات نہیں مانوں گا. بس آپ اسی پیمانے پر رہیں. وہی کرائٹیریا کہ قسم کھا سکتے ہیں آپ, تو اگر قسم نہیں کھا سکتے آپ کو تردد ہو جائے تو سمجھ لیں گے شک ہے, یہ وہم ہے گما. اگر کبھی کبھی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, جا کے وضو بنا لیا, کپڑا بدل لیا, کبھی کبھی ہوتا ہے. لیکن اگر اکثر ہوتا ہے تو پھر تو شیطان آپ کو یہ کام عبادت کرنے نہیں دے گا, تو بہت پریشانی ہوگی. تو اس لیے دوستو یقین اور گمان کے حوالے سے یہ چیزیں ذہن میں رکھی جائیں اور وہم میں کبھی نہ پڑا جائے, ورنہ یہ نفسیاتی عوارض میں تبدیل ہو جاتا ہے, بڑی پریشانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے یقین اور ایمان پہ قائم و دائم رکھے. اور وہ بات تو اپنی جگہ میں نے پہلے بتائی کہ اللہ کی ذات کا یقین سب سے بڑا یقین ہے, دین حق کا یقین سب سے بڑا یقین ہے. اس کے پیچھے جو دلائل و حقائق ہیں اس کے مقابلے میں جو بھی بات آئے گی لیکن بہم کی طرح کمزور ہوگی, سائے کی طرح ہوگی, سراب کی طرح ہوگی. اللہ کی حقانیت آج تک بھی کوئی بھی اللہ کی حقانیت کے مقابلے میں, دین کی حقانیت کے مقابلے میں کوئی ٹھوس دلیل نہیں لا سکا. قرآن نے 1500 سال پہلے فرمایا تھا, قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, تم کوئی برہان لے آؤ اگر تم سچے ہو تو. اگر آج بھی کوئی برہان اور دلیل لے کر آ جائے تو دین حق غلط ثابت ہو جائے گا, قرآن غلط ثابت ہو جائے گا, خدا کی توحید باطل ہو جائے گی. لیکن مزے کی بات یہی ہے کہ کوئی لا ہی نہیں سکتا, نہ کل